احترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گفتگو ہماری یہ سورہ اعراف کی آیات کے متعلق چل رہی تھی کہ کس طرح اس بستی والوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور کچھ لوگ جو تھے وہ ان کو منع کرنے والے تھے، کچھ جو تھے وہ انکار کرنے والے تھے۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا اور نافرمانوں کو سزا دی، عذاب نازل ہوا۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے پچھلے جمعے سیکھی تھیں کہ جتنی بھی استطاعت ہے آپ نے اللہ کے نظام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جہاں پہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی، کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے تو اس کو برا جاننا ہے، اپنی زندگی میں تو نہ اس کو آنے دیں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ اللہ کے حضور عذر تو کوئی پیش کر سکیں، کہہ تو سکیں کہ مولا میں نے کچھ نہ کچھ کیا تھا۔ یہ بات میں آج پھر دہرا دیتا ہوں کہ میں کلمہ بھی پڑھ لوں، اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دے لوں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، یہ بھی میرا ایمان ہے، ملائکہ پہ بھی ایمان ہے، نماز بھی پڑھوں، روزے بھی رکھوں، ضروریات دین کا بھی خیال کروں۔ اگر میرا آخرت پر یقین نہیں ہے تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ آخرت پر یقین جو ہے یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا خیر سل ہے، کوئی نہیں گل ویکھی جائے گی، یہ اصل میں آخرت کے عقیدے کا انکار ہے۔ اس لیے معاشرے برباد ہوتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے جب نمازیوں کے لیے یہ بات فرمائی تھی نا تو وہاں بھی سوال کیا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، آخرت کا انکار کرتا ہے۔ مولا وہ کون شخص ہو سکتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اگر اس کا آخرت پر یقین ہوتا کہ میں نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو وہ ظلم کر سکتا تھا؟ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا، اور پھر یہ جملہ ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ برباد ہو گئے نمازی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کی ظاہری سجدہ ریزی کو قبول کر لے گا؟ یہ نمازی کیوں برباد ہو گئے؟ پھر پہلے جملے کی طرف آئیں، اس لیے کہ ان کا قیامت کے دن پہ یقین نہیں تھا۔ الذین ہم یراؤن، دکھاوا کرتے ہیں، یہ ریاکاری کے لیے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روزمرہ استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ میں نے اللہ کے نظام کے ساتھ کیوں کھڑا ہونا ہے؟ اس لیے کہ میرا آخرت کے عقیدے پہ یقین ہے۔ اگر آخرت کا عقیدہ کمزور ہو گیا تو ہر شے کا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو کوشش کریں کہ اس گروہ میں رہیں جو اللہ کے نظام کے ساتھ کھڑا ہے۔ تکالیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگ لان تان بھی کریں گے، لوگ بہت کچھ کہیں گے، لیکن بات وہی جو قرآن نے کہی کہ یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
کیوں کرنا ہے؟ تاکہ کل میں اللہ کے روبرو سرخرو ہو سکوں، معذرت کر سکوں، کوئی عذر پیش کر سکوں۔ اس میں جو ایک بات پچھلے جو میں رہ گئی تھی، اس میں کچھ ہمارے علماء نے، مفسرین نے سوالات اٹھائے ہیں کہ ہیلے کی تو قرآن نے اجازت دی ہے۔ انہوں نے بھی ہیلا کیا تھا کہ گڑھے کھود لیتے تھے، یا وہ کسی مچھلی کی دم میں وہ کوئی کانٹا وغیرہ چبو دیتے یا اس کو باندھ دیتے اور اتوار کو صبح پکڑتے تھے، ہفتے کو تو نہیں پکڑتے تھے، اور وہ نالی کے ذریعے ان کے گڑھے میں جو مچھلیاں آ جاتی تھیں ان کو بھی وہ اتوار کو، یعنی ہیلا کر لیا نا کہ ہم کون سا ہفتے کو پکڑتے ہیں، ہیلا کیا۔ تو ہیلے کی تو اجازت دی ہے قرآن نے۔ یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ رہ گیا تھا، کیونکہ کبھی آپ خود قرآن پڑھ رہے ہوں، تفسیر پڑھ رہے ہوں، ترجمہ پڑھ رہے ہوں، تو اگر یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کنفیوژن پیدا ہوگی، مسئلہ پیدا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ سورہ صاد میں 23ویں پارے میں میں دو مثالیں صرف دوں گا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام پر وہ آزمائش کا وقت آیا، تو وہ قصہ تو لمبا ہے۔ ہوا یوں کہ جتنا آپ کا وہ گھر تھا، چھپر تھا، وہ گرا، اور آپ کی ساری آل اولاد جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ جتنے جانور تھے نیچے دب کے وہ بھی مر گئے، باہر جو فصلیں تھیں ان کو آگ لگ گئی، خود بیماری میں مبتلا ہو گئے، بیویاں چھوڑ گئیں، صرف ایک بیوی ساتھ رہی۔ یہ سارا ذکر سورہ صاد میں موجود ہے۔ اب ایک دن وہ جو ایک بیوی فرما بردار ہے، اس آزمائش کے وقت میں وہ اکیلی ساتھ رہی ہے، لیکن ایک دن غصہ آ گیا، غصے میں فرمایا کہ جب میں صحت مند ہوں گا نا، اب تو میرا ہاتھ کام نہیں ابھی کر رہا، تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، قسم اٹھا لی۔ اب بھائی نبی کی قسم ہے، جب صحت یاب ہوئے تو پریشان ہو گئے کہ میں اس کو کوڑے ماروں گا تو اس کو تکلیف ہوگی، اور یہی تو وہ ہے جس نے تکلیف کے دنوں میں میرا ساتھ دیا ہے، اب اس کو میں اپنے ہاتھ سے کیسے، اور دوسری طرف یہ تھا کہ میں قسم اٹھائی ہوئی ہے، کیا کروں اب اللہ کی بارگاہ۔ تو اس موقع پہ پھر میرے اللہ نے ایک حکم ارشاد فرمایا، وہ میں جملے قرآن کریم کے فرمایا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ آپ ایسا کریں کہ آپ 100 یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ شاخیں وغیرہ معمولی سی وہ لے لیں، تنکے جن کو آپ کہتے ہیں، 100 تنکے لے لیں اور ان کو باندھ لیں، دیغسن فَاضْرِب بِهِ، اور وہ 100 جو ہے نا تنکا وہ ایک دفعہ ایسے مار لیں، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ اور یہاں بھی ایک بڑا عجیب ویسے نکتہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہا کہ ایک تنکا لو اور 100 دفعہ مارو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ایک تنکا لو اور 100 دفعہ مار لو، ہو سکتا ہے ایک تنکا 100 دفعہ مارنے سے بھی تکلیف ہوتی، تو میرے اللہ نے جو اس کا حل بتایا وہ یہ تھا کہ نہیں، اس نے چونکہ فرما برداری کی ہے، ہم نے نبی کی قسم کو بھی باقی رکھنا ہے اور اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچنے دینا۔ اس کو کہتے ہیں ہیلا۔ یہ چونکہ اصطلاح ہے تفسیر کی کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے۔ دوسرا قرآن کریم، مثالیں بہت زیادہ ہیں لیکن قرآن کا چونکہ ہمارا سبق ہوتا ہے، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی،
فرمایا کذالک کدنا لیوسف ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. ہم نے یوسف کو ایک تدبیر بتائی. کیوں بتائی؟ ما کانا لیاخذ اخاہ، اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتا تھا. بنیامین کو اپنے پاس یوسف علیہ السلام روک نہیں سکتے تھے فی دین الملک، جو اس بادشاہ کا قانون تھا. اس وقت جو بادشاہ کا قانون تھا اس قانون کے مطابق یوسف اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے کہ ان کو اپنے پاس رکھ لیں. اب یوسف کا جی چاہتا ہے کہ میرا بھائی میرے پاس رہے، تو ہم نے پھر یوسف کو ایک تدبیر بتائی. میں نے وہ جو جملہ کہا تھا نا کہ یہ سوچ سمجھ کے انبیاء کے متعلق بات کرنا، یہ کوئی مقام نبوت مذاق نہیں ہوتا کہ جس کا جی چاہے اٹھ کے بکواس شروع کر دے. آپ ذرا تصور کریں تھوڑا سا، میں کسی کے کجاوے میں کوئی چیز چھپا دوں اور جا کے پیچھے سے کہوں تو چور ہے، مجھے شریعت معاف کرے گی؟ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں خود ہی چیز چھپاؤں اور خود ہی کہوں کہ تم سارے چور ہو. یہ مقام نبوت ہے. یوسف علیہ السلام نے خود وہ پیالہ پانی پینے والا چھپایا، حکم دیا، اور جب وہ قافلہ شہر سے باہر نکلا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، ایک پکارنے والے نے، یہ اذان کا معنی بھی پکار، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، ایک پکارنے والے نے پیچھے سے پکار دی، او قافلے والو تم سارے چور ہو. اور اللہ نے جو مجھے حیران کرتی ہے چیز کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پہ یہ بات آنے ہی نہیں دی کہ کل کو کوئی بدبخت اٹھ کے یہ نہ کہے کہ یوسف نے یہ غلط کیا تھا. کہا کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف کو بتائی. آئے کوئی کرے بات اللہ کے سامنے. لوگوں نے مذاق سمجھ لیا مقام نبوت کو. تو ہیلا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں اصطلاح، ہیلا کیا نا. بنیامین علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کا ہیلا کیا. اب انہوں نے بھی ہیلا ہی کیا ہے، جو گڑے بنائے ہیں، اور مچھلیاں ہفتے کو وہاں آ جاتی تھی، اتوار کو وہ پکڑ لیتے تھے. لیکن ان کو عذاب کیوں ہوا؟ یہ میں تھوڑا سا فرق آپ کو بیان کرنا چاہتا تھا، ورنہ اور بھی قرآن کریم کی آیات ہیں ہیلے کے بہانے سے جو آپ کرتے ہیں. یہ فرق کرنا ہے کہ ہیلا آپ کرتے ہیں تو عذاب آتا ہے، ایک ہیلا آپ کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے. اس کے فرق کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. انہوں نے جو گڑے کھودے ہیں، انہوں نے جو ہیلا کیا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی میں کیا ہے. وہ ہیلا جو آپ حرام کمانے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے، باطل کے لیے کرتے ہیں، اس پہ عذاب ہے. اور جو ہیلا آپ اللہ کی فرما برداری کے لیے کرتے ہیں، اس میں ثواب ہے. یہ فرق ہیلے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں اس کی ایک عام مثال دے دوں آپ کو. ایک بندہ رزق حرام کماتا ہے، حرام کی دولت اس کے پاس بڑی. اچانک اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، توبہ کر لی، رویا دھویا، جن جن کا یاد تھا مال واپس بھی کیا،
اب ایک دن بیٹھ کے سوچتا ہے کہ میں کیوں نہ اللہ کے گھر کی حاضری دوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ جا کے معافی مانگوں، چونکہ قرآن نے کہا نا کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو تو میرے نبی کے در پہ آ جاؤ، وہاں آ کے استغفار کرو۔ اب ارادہ کرتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور جا کے استغفار کروں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پاس رقم ہے وہ حرام کے پیسے ہیں، اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی حرام کے پیسوں سے حج کرنے جاتا ہے تو وہ تو فرشتہ کھڑا ہے وہاں، یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، وہ کہتا ہے دفع ہو جا، تیری کوئی حاضری قبول نہیں۔ ہاں، یہ بھی کوئی نہ کہے کہ حرام کے پیسوں سے میں نے اتنے عمرے کر لی ہیں، اتنے حج کر لی ہیں۔ حرام کے پیسوں سے حج عمرہ نہیں، کوئی نیکی کا کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اس شخص نے ہیلا کیا، اب حیران ہو رہے ہوں گے، اب اس نے ہیلا کیا کہ پیسے میرے پاس جائز نہیں ہیں، حلال کے کماتے ہوئے پتہ نہیں پھر موقع بھی ملے یا نہ ملے۔ اس نے ایک ایسے شخص سے ادھار پیسے لے لیے جس کی کمائی حلال کی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ اس بندے کے پیسے حلال کے ہیں، اب اس نے جو حج کیا وہ حلال کے پیسوں کا کیا۔ اب یہ ہیلا اللہ کو پسند ہے، کیا یہ بھی ہیلا ہے اس نے، لیکن یہ ہیلا اللہ کو پسند ہے۔ آپ اپنے کسی بھائی کو زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں لے گا، کیا کریں؟ کسی غریب کو اپنے اس زکوٰۃ کے پیسوں کا مالک بنا دیں، اب وہ نہ زکوٰۃ رہی نہ آپ کی ملکیت رہی، اور اس شخص کے کہیں کہ اس کی خدمت کر دو۔ یہ میں ہیلے کی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ ذہن کلیئر ہو جائے کہ ہیلا دونوں طرف ہے، نیکی کے کاموں میں بھی ہے اور برائی کے کاموں میں بھی۔ برائی کے کاموں میں کریں گے تو یہ آیت جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ پھر عذاب ہے۔ اور ایک روایت تو جو مجھے ہلا کے رکھ دیتی ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا وہ فرد جس نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا قسم اٹھاؤ جو میں کہوں گا اس پہ عمل کرو گے، جو کہوں گا وہی کرنا ہے۔ جب ان سے عہد لے لیا، انہوں نے کہا جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کریں گے۔ اس نے کہا میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا، ہڈیاں بچ جائیں گی تو ان کو بھی پیس دینا، یہ میری خاک دریاؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں پہ بکھیر دینا۔ اب بچوں نے وعدہ کر لیا تھا، کام تو بڑا مشکل تھا لیکن وعدہ کر لیا تھا، فوت ہو گیا۔ ہاں ہاں ہاں، بچوں نے جلا دیا، راکھ بکھیر دی۔ میرے اللہ نے حکم دیا اس کی خاک کو اکٹھا کرو۔ خاک اکٹھی کر لی گئی، کھڑا کر لیا اپنے سامنے، لما فعلتا، تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ حرکت کیوں کی، تو نے کیوں یہ حکم دیا تھا؟ بس ایک جملہ اس نے کہا، من خشیتک، مولا میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میرے گناہ بڑے تھے، میں نے کہا شاید اس طرح میں نہ اللہ کے سامنے ہوں گا نہ مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ ظاہراً یہ جملہ اتنا سخت ہے کہ کیا اس کا یقین نہیں تھا کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے، لیکن اس کی ایک سادگی تھی،
جتنی اس کے ذہن میں بات، لیکن پیچھے مقصد کتنا بڑا تھا کہ مولا میں ڈر گیا تھا. میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلا، یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا، تو میرے اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے. اللہ غنی. اس لیے زندگی میں ایسے معاملات آئیں گے، آپ کو ہیلے کرنے پڑیں گے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہیلا کہیں اللہ کی مخالفت میں نہ ہو، اللہ کی نافرمانی. شراب پینے کے لیے کوئی ہیلا نہ کریں، سود لینے کے لیے کسی کو نہ پھنسائیں. میں نے پہلی دفعہ جب پاسپورٹ بنوانا تھا، میں اپنا ذاتی بات آپ کو بتاتا ہوں، تو میں نے بڑے لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہاں نا لوگ رشوت ضرور لیتے ہیں. میں نے کہا اچھا چلو جون کی جب چھٹیاں ہوں گی نا تو میں بھی فارغ ہی ہوں گا، تو کوئی بات نہیں، میں ہر روز چکر لگا لیا کروں گا. مشکل ہوتا تھا ان دنوں، یہاں سے ویگنیں چلتی تھیں، عام ٹرانسپورٹ نہیں تھی. وہی ہوا جب میں وہاں فارم جمع کروانے کے لیے گیا تو اس نے ایک اعتراض لگا دیا. میں پھر ظاہر ہے واپس یہاں آیا سیالکوٹ سے، وہ ریموو کروایا، اور اگلے دن پھر اس نے ایک اعتراض لگا دیا، پھر تیسرے دن اور لگا دیا. چوتھے دن میں نے اس سے کہا کہ یہ جتنے بھی اعتراض ہیں ایک دن ہی مجھے بتا دو، مجھے 4 دن ہو گئے اتنا میں سفر کر کے آتا ہوں. اس کلرک کا ابھی تک مجھے جملہ بڑا، اس نے کہا اگر میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا تو تم مجھے پیسے کیسے دو گے؟ اگر میں تمہیں ایک ہی دن سارے اعتراض بتا دوں تم سارے ٹھیک کر کے لے آؤ گے، میں تمہیں تنگ کروں گا تو تم مجھے پیسے دو گے نا. یہ ہیلے نہیں کرنے، لوگوں کو تنگ کرنے کے ہیلے نہیں کرنے، اللہ کی نافرمانی کے ہیلے نہیں کرنے، لیکن جہاں اس کی فرما برداری کے لیے ہیلے کی بات آئے پھر کرنا ہے. یہ مثالیں میں نے اس لیے دی. اب انہوں نے یہ کیا. اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ حد سے گزر گئے، 1-2 دن کا تو معاملہ نہیں تھا، نسلوں کا معاملہ تھا، حد سے گزر گئے. قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ بن جاؤ ذلیل بندر. لکھ دیا ان کے دروازوں پہ. جو بڑے تھے یہاں یہ بھی چیز ذہن میں رہے، بڑوں کا اگر احترام بڑا ہے تو اگر وہ چھوٹوں کو اللہ کی نافرمانی سکھائیں تو پھر عذاب بھی ان کے لیے بڑا ہے. بڑے بھی یہ سوچ لیں کہ انہوں نے اپنے چھوٹوں کو کیا سکھایا ہے. نوجوان جو تھے وہ بندر بنے اور ان کے بوڑھے جو تھے وہ خنزیر بنے. ان کو پھر خنزیر کی سزا دی گئی. اب یہ جو منع کرنے والے تھے انہوں نے دیکھا دیوار تو انہوں نے پہلے ہی کھینچ لی تھی نا، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا، نافرمانوں سے علیحدہ کر لیا تھا. ادھر سے آج کوئی باہر ہی نہیں نکلا، دیوار کی دوسری طرف کوئی شور ہی نہیں ہے. جب دیوار پھلانگ کے گئے تو تھے تو رشتہ داری برادری تھی، بنی اسرائیل ہی تھے سارے. اب وہ ان کے پیروں پہ سر رکھ کے رو رہے تھے. انہوں نے کہا ہم تو تمہیں منع کرتے تھے، تم کہتے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہی بڑا ہے. یہی کہتے تھے، وہ منع کرتے تھے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، اور یہ کہتے تھے ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہی بڑا ہے. وہ کہتے تھے اوے حرام کے پیسے کو اللہ کا فضل نہ کہو، اللہ کی نافرمانی سے ملنے والا پیسہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا. لیکن عذاب آ گیا، عذاب کے بعد پھر توبہ نہیں ہے.
جب عذاب آ جاتا ہے نا پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ 3 دن تک چیختے چلاتے رہے اور پھر مر گئے، ختم ہو گئے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ انہی بندروں اور خنزیروں کی نسل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جس پہ اللہ عذاب کرتا ہے اس کی نسل باقی نہیں رہنے دیتا۔ یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں، جس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے اس کی نسل اللہ باقی نہیں رہنے دیتا۔ اور سرکار نے فرمایا یہ بندر جو ویسے اللہ کی مخلوق ہے یہ تو ان سے پہلے بھی موجود تھے، خنزیر پہلے بھی موجود تھے، ان کو اللہ نے ختم کر دیا۔ یہاں سے ہندوؤں نے بھی ہمارے اوپر ایک سوال اٹھایا ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے تناسخ۔ ہندو کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان مرتا نہیں، بلکہ وہ ایک جنم سے دوسرے جنم میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اس طرح ہر انسان 7 جنم لیتا ہے۔ وہ اواگون ان کی جو ہے جنت کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو 7 جنموں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ تناسخ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک جنم سے دوسرے جنم میں منتقل ہوتا ہے۔ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک پنڈت سے مناظرہ تھا، تو اس نے اسی آیت سے استدلال کیا۔ اس نے کہا دیکھو جی ہمارا یہ جو عقیدہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں نیک عمل کرتا ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ آگے کسی اور اچھی جگہ پہ رکھ دیتا ہے، اور جو برائیاں کرتا ہے اس کی روح کسی کتے میں، بندر میں، سانپ میں ڈال دیتا ہے۔ بلکہ وہ جو شودر ہے نا، چھوٹی نسل کے، کسی دن ہم یہ ہندوؤں کا جو نسلی ہے نا معاملہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے تفصیل سے، کہ برہمن کیا ہیں، کھشتری کیا ہیں، اور ویش اور شودر، یہ 4 ان کی قسمیں ہیں بڑی۔ وہ کہتے ہیں برہمن جو ہیں یہ برما ان کا جو خدا ہے نا اس کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، تو جو برہمن کے گھر پیدا ہوگا اس نے سرداری کرنی ہے، وہ سردار رہے گا۔ کھشتری جو ہیں یہ برہما کے بازوؤں سے پیدا ہوئے ہیں، حکومت ان کے پاس رہے گی۔ ویش جو ہیں یہ برما کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ کھیتی باڑی کے جتنے ہیں معاملات یہ ان کے ذمہ رہیں گے۔ اور شودر جو ہیں یہ برما کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ اوپر والی جو 3 قومیں ہیں ان کی خدمت کریں ساری زندگی۔ اچھا یہ جو شودر ہیں یہ ان کی وید کتاب جو ہے وہ نہیں سن سکتے، ان کے مندر میں جا کے ہاں ہیں ہندو ہی نہیں جا سکتے۔ اب ان کا ذہن مطمئن کرنے کے لیے وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ کسی شودر کے گھر پیدا ہوتا ہے، کسی غریب کے گھر پیدا ہوتا ہے، جسے آپ اپنی زبان میں کمی کہتے ہیں، اسلام میں تو ایسا نہیں ہے، جو کسی کمیاں دے گھر پیدا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پچھلے جنم میں کوئی گناہ کیا تھا، اور اس جنم کی وجہ سے اللہ نے اس کو شودروں کے گھر پیدا کر دیا۔ اور جڑا کسے چوری وال پیدا ہویا ہے، ایدہ مطلب ہے کہ انہیں پچھلے جنم سے کوئی نیکی کی تھی۔ دیکھیں انہوں نے کیسے تصورات گڑے ہوئے۔ تو یہ ان کا میں نے چھوٹا سا ایک کہ ہو سکتا ہے جب اگلی دفعہ ہم گفتگو کریں تو کچھ لوگ نہ ہوں، لیکن یہ ایک ذہن میں خاکہ ہو کہ ہندوؤں کا یہ جو مذہب ہے یہ کس بیس پہ چلتا ہے۔ اب اس ہندو پنڈت نے یہی آیت پڑھ کے احمد سعید کاظمی شاہ صاحب سے کہنے لگا کہ دیکھو نا انہوں نے برا کام کیا تھا تو ان کو بندر بنا دیا گیا اور خنزیر بنا دیا گیا۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ تناسخ جو ہندوؤں کا ہے یہ تو تمہاری کتاب کے بالکل عین مطابق ہے کہ جو برائی کرے گا اس کو بندر بنا دیا جائے گا، خنزیر بنا دیا جائے گا۔ تو سوال کتنا مشکل ہے۔ اس نے کہا یہ ہمارا عقیدہ تناسخ تمہارے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کاظمی شاہ صاحب نے فرمایا
تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح جو ہے وہ کسی بندر میں چلی جائے گی، کسی خنزیر میں چلی جائے گی، لیکن یہ بندر مرنے کے بعد نہیں بنے، اسی زندگی میں بنے ہیں۔ یہ جو بندر بنے ہیں یہ مرنے کے بعد نہیں بنے، یہ خنزیر مرنے کے بعد نہیں بنے۔ تناسخ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب مر جائے گا تو اس کی روح کسی بندر میں چلی جائے گی۔ اب اس کا سر چکرا گیا، کہا تیرا عقیدہ تناسخ یہاں سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تیرا عقیدہ تناسخ یہاں سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اچھا میں اگلے سال پھر ملوں گا آپ سے۔ کہتے یہی ہیں۔ تو کاظمی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگلے سال آپ ملیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو موت آ جائے۔ تو ظاہر ہے آپ کے عقیدے کے مطابق تو آپ نے نہیں مرنا، ظاہر ہے کسی دوسرے جنم میں چلے جانا ہے۔ تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اگلے سال اگر آپ کو موت آ گئی تو پھر آپ کس روپ میں میرے پاس آئیں گے؟ بھائی کتے کے روپ میں آئیں گے، سانپ کے روپ میں آئیں گے؟ آپ نے تو ظاہر ہے دوسرے جنم میں چلے جانا ہے۔ تو اس نے ہنس کے، اس کے پاس جو انگوٹھیاں وغیرہ کو پیسے تھے اس نے انعام کے طور پہ دی۔ اس نے کہا بھائی میں تو لاجواب ہو گیا، البتہ پھر ملوں گا سال کے بعد۔ تو یہ عقیدہ تناسخ جو ہے یہ ہندوؤں کے ہاں موجود ہے، اور وہ پریشان بھی کرتے ہیں ایسے۔ ہمارے آج کل بھی کئی بچوں کو جن کو نہیں پتا ہوتا وہ آ کے پوچھتے ہیں۔ اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ختم کر دیا گیا ان کو وہیں پہ، یعنی اسی جنم میں، اسی زندگی میں ان کو بندر بنایا گیا، اسی میں ان کو خنزیر بنایا گیا، اور پھر ان کی نسل کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ جو چیز ہے، جو دو تین چیزیں پچھلے جمعے رہ گئی تھیں کہ اللہ توفیق دیے آپ کو، آپ نے حق کے ساتھ رہنا ہے، اللہ کے نظام کے ساتھ رہنا ہے، جتنی استطاعت ہے اتنا کام کرتے رہنا اور اللہ سے توفیق مانگتے رہنا ہے۔ ہاں یہ جو چیز ہے یہ بڑھیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں کوئی نیکی تیری توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، میں کسی گناہ سے تیرے فضل کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔